الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البشر. معزز مہمانان گرامی، جناب قاری صاحب، حاضرین محفل اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ننھے حافظ کے معصوم سے سوال نے مجھے یہ چند الفاظ گوش گزار کرنے پہ مجبور کر دیا. وہ سوال تھا کہ علم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی شرح فرماتے ہوئے فرمایا: العلم علمان، the knowledge، کلی علم، پورا علم. العلم اس کے دو حصے ہیں. العلم علمان، علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں: علم الادیان و علم الابدان. پہلا حصہ ہے نارمیٹو سائنسز کا علم، ایمانیات، اخلاقیات، انسانیت کی حدود کا تعین، انسانی تہذیب و معاشرہ، اللہ کا تصور، اللہ پہ یقین، اللہ کی ذات اور اس کی صفات، آخرت، فرشتوں پہ ایمان، انبیاء و رسول، اللہ کی کتابوں کا علم. لیکن فرمایا یہ علم کا ایک حصہ ہے. یہ سارا علم ایک قوت دیتا ہے، ایک صلاحیت دیتا ہے، ایک نور پیدا کرتا ہے انسانی قلب اور اس کے ضمیر میں، جس سے اس کی فکر نکھرتی ہے، جس سے اس کی سوچ بلند ہوتی ہے، اور جس سے جب وہ سوچتا ہے تو اللہ کی مخلوق کی بہتری اور اللہ کی عظمت سوچتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے علم الابدان کی، فزیکل سائنسز کا علم. فزیکل سائنسز میں دنیا کے قدیم علوم سے لے کر علوم جدیدہ تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہ فرما دیا تمام دنیاوی علوم کا. جس طرح دین سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح دنیاوی علوم کی ضرورت بھی اتنی ہی شدید ہے. اس لیے کہ جہاں دنیاوی امور چلائے جاتے ہیں، وہ ادارے جو دنیا کو عدل دینے پہ مامور ہیں، وہ ادارے جو دنیا کو روزگار دینے پہ متعین ہیں، وہ ادارے جو ملک کی دفاع پہ متعین ہیں، وہ ادارے جو نئے ذہنوں کی تعمیر پہ متعین ہیں، وہاں وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے سینے علم دین سے روشن. اور اگر ان اداروں میں ایسے لوگ آ گئے جو اس نور سے آشنا نہ ہوئے تو یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا. ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کچھ ہوتا رہے گا اور یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ گزشتہ نصف صدی سے ہو رہا ہے. میرے ذاتی تجربے کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بننے سے غیر مسلم حکومت میں ہمارے حالات آج کی نسبت بہتر ہیں.
شہر میں اگر 5-10 لاشیں بھی مل جائیں تو کوئی بندہ غور نہیں کرتا کہ کیا ہوا، ایک روٹین بن چکی ہے۔ انگریز کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اگرچہ میری عمر کم تھی، لیکن جب ابر آلود یا گرد آلود ہو جاتا تھا ماحول تو دیہاتی کہتے تھے کہیں قتل ہوا ہے۔ انگریز کا کافر کا راج تھا، اور ان بزرگوں کو یاد ہوگا کہ بڑے شاذ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، اور اگر ماحول گرد آلود سا ہو جاتا تو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ شاید کہیں قتل ہوا ہے۔ اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ ماحول گرد آلود ہو گیا، اور آج کسی کان پر جوں نہیں رینگتی۔ آج تو ماحول بھی ہماری طرح عادی ہو گیا ہے، اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ماحول اپنے رہنے بسنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے صغیر ہند کی ایک تاریخ ہے جس میں 1000 سالہ روشن دور مسلمانوں کا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انگریز نے جہاں اور بہت سی تبدیلیاں کی، وہاں مسلمانوں کی تاریخ کو بدلنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور بڑے بڑے دیندار اور نیک اور ولی اللہ بادشاہوں کو ڈاکو ظالم جابر لکھا، اور چوروں اور ڈاکوؤں کو مرہٹوں کو جانباز اور دلیر لکھا۔ اور ہماری ایک بدقسمتی کی حد یہ ہے کہ ابھی تک وہی کچھ ہمارے نصاب تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے۔ کسی بھی حکومت سے، کسی بھی بادشاہت سے، کسی بھی بندے کو کسی بھی قاعدے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اگر اختلاف سے بالا تر ہے تو وہ ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا ارشاد۔ اللہ کا حکم اختلاف سے بالا تر ہے، اللہ کے نبی کا فرمایا ہوا اختلاف سے بالا تر ہے۔ اس سے نیچے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف برائے اختلاف نہیں۔ ایک بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں سے کسی کو اختلاف نہ ہوگا کہ مسلمان حکمرانوں نے برے صغیر میں ایسے ادارے بنائے اور انہیں کئی مربع جاگیریں دیں، اور انہیں خود مختار ادارے بنائے، ان کے بورڈ آف گورنرز بنائے۔ ان جاگیروں کی آمدنی پر وہ ادارے مفت تعلیم دیتے تھے، کتابیں بھی اداروں کی، رہائش بھی اداروں کی، اساتذہ کی تنخواہ بھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ برے صغیر میں ایک عالم، ایک مفتی، ایک ڈاکٹر اور ایک جرنیل ایک ہی ادارے سے آتے ہیں۔ اسی لیے انہیں جامعات کہا جاتا تھا۔ جامع ترجمہ ہے انگریزی لفظ یونیورسٹی کا۔ اب تو ہم جہاں جمعہ پڑھیں اسے جامع کہتے ہیں نا، ویسے جامع ترجمہ ہے انگریزی لفظ یونیورسٹی کا۔ جامع ترجمہ ہے جہاں سارے علوم یکجا جمع کر دیے گئے، اور یہ جامعات جگہ جگہ تھی، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ کتنے حکمرانوں کے بچے بھی جامعات میں پڑھتے تھے۔ شہزادوں کی تعلیم کے لیے علماء محلوں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، شہزادے جامعات میں۔ اور یہ اثر آپ کو مسلمانوں کے زوال کے بعد جب پنجاب پر رنجیت سنگھ کی سکھوں کی حکومت آئی تو رنجیت سنگھ کے ساتھ جو مسلمان جرنیل یا مسلمان طبیب تھے وہ بھی انہیں جامعات کے فاضل تھے، اور عالم بھی تھے، جرنیل بھی تھے، عالم بھی تھے، طبیب تھے۔ انگریز نے آ کر جو رپورٹ برطانیہ گئی ہے، پہلے وہ برٹش لائبریری میں تھی، برٹش لائبریری آف انڈیا کی زینت تھی، آج کل جنرل لائبریری لاہور میں بھی اس کی نقل میسر ہے۔ رپورٹ بھیجی تھی، اس نے لکھا تھا کہ برے صغیر میں مسلمانوں پر حکومت کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا لٹریسی ریٹ 84% ہے، 84% پڑھے لکھے لوگ۔ برے صغیر ہند میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 84% ہے، اور جس قوم میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں اسے غلام بنانا مشکل ہے۔ اتنا خوشحال تھا کہ یورپ کے لوگ یہاں روزگار کے لیے آتے تھے، جس طرح اب ہم یورپ امریکہ روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں۔
اپنی کالونی بنانے کے لیے ایک ہی تدبیر سے بڑا شکار کیا، حکم جاری کر دیا کہ دینی مدارس کی جائیدادیں ضبط کر دی جائیں، کتابیں ضبط کر دی جائیں، اور دینی مدارس کے پڑھے ہوئے کسی بندے کو سرکاری ملازمت نہ دی۔ اب جاگیریں ضبط ہو گئی، ملازمتیں ملنے سے رہی، تو علماء حق نے بہت بڑا جہاد کر کے ایسے لوگ جن کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے تھے، ان لوگوں نے لوگوں سے زکوٰۃ مانگی، گولیوں پر بسر کی، ٹکڑے کھا کر بسر کی، بچے دیہات میں گھروں سے ٹکڑے مانگ کر لاتے تھے اور اہل مدرسہ اور طالب علم وہی کھاتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں یہ ہمت دی کہ انگریز کا پورا دور انہوں نے اس محنت و جانفشانی سے قال اللہ قال رسول کو سکھایا۔ اور اللہ کی ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہیں کہ اللہ کا پیغام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک ان کے طفیل پہنچا۔ اگر انگریز کا بس چلتا تو شاید یہاں سے اللہ کے نام کو مٹا ڈالتا، لیکن یہ سرزمین کی خوش قسمتی تھی کہ اس پر اللہ نے ایسے ایسے عظیم انسان پیدا فرمائے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں پھانسیوں پر جھول گئے، لاکھوں شہید ہو گئے، کتنوں نے کالا پانی کاٹا اور کتنے عمر بھر قید اور جیلوں کی بند و صحبتوں میں رہے، لیکن اس سب کے باوجود قال اللہ قال رسول کو قائم رکھا۔ علم اسلام کو گرنے نہیں دیا، اگر ایک شہید ہو گیا تو دوسرے نے بڑھ کر تھام لیا۔ حق یہ تھا جب ملک آزاد ہو گیا، اس آزادی کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، نظریہ پاکستان، جس کی چھوٹی سی وضاحت ایک جملے میں علامہ اقبال مرحوم نے کر دی۔ ان کے خطبات میں ایک جملہ ہی اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ایک ایسا خطہ زمین ہو جہاں وہ اپنے ایمان، اپنے یقین اور اپنی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اس جملے کو نعرے میں ڈھالا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور مجھے بھی یاد ہے کہ سرگودا بھی اس بم چوک میں ہسپتال کی دیوار پر بڑا موٹا لکھا ہوا کرتا تھا۔ یہ سعادت میاں شہباز شریف کے حصے میں آئی کہ اس نے دیواروں سے مٹوا دیا، ورنہ گزشتہ نصف صدی سے ہر شہر کے مین چوک یا مین گیٹ پہ، لاہور بھی جہاں چوک شاہی قلعے کو مڑتا ہے وہاں بڑا موٹا لکھا ہوا ہوتا تھا۔ بہرحال اس کی بنیاد تھی نظریہ پاکستان، اور اس کے لیے بجا طور پر اس عہد کے سیاستدانوں نے محنت کی، بجا طور پر بڑا مقابلہ ہوا، لیکن قیمت حقیقتاً کس نے چکائی؟ قیمت اس غریب نے چکائی جس کا سرمایہ ہی 2 بیل یا 2 ٹکڑے زمین کے، ایک بیٹا، ایک بہو، چند بچے یا ایک بڑھیا تھی۔ کہاں کہاں سے وہ اس کے لیے نکلا، اور ایک ایک چیز راستے میں کھوتا، قربان کرتا، بچے شہید کراتا، عورتیں سکھوں کے ہاتھوں بے آبرو کراتا، جانیں دیتا، لڑتا پھرتا اس زمین تک پہنچا۔ اس نے کتنی قیمت ادا کی؟ یہ ساری کس بات کی قیمت تھی؟ نظریہ پاکستان کی۔ اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک خطہ زمین ہوگا جہاں اللہ کی حکومت ہوگی اللہ کے بندوں پر، کوئی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، اور کوئی حاکم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ دوسرا حکم نہیں دے سکے گا. ہر چیز محدود ہوگی، ہر چیز ضابطوں کی پابند ہوگی. حاکم امین ہوں گے، خلیفے ہوں گے، نائب ہوں گے، لیکن حکومت محمد الرسول اللہ کی ہوگی، اللہ کے قرآن کی ہوگی، اللہ کی ہوگی. ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ نظریہ پاکستان کے مقابلے میں ہماری عدلیہ نے، میں مسد احترام عرض کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اس پہ محترم ججز کو خفا نہیں ہونا چاہیے، ہماری عدلیہ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، نظریہ ضرورت. علماء تشریف فرما ہے، جہاں تک چند حروف میں نے پڑھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لغوی اعتبار سے ضرورت کو آپ نظریہ کہہ ہی نہیں سکتے. ضرورت لمحہ بلمحہ بدلنے والی چیز ہوتی ہے اور نظریات ٹھوس اور سالڈ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا نظریہ ہے اللہ ایک ہے، ہمارا نظریہ ہے قرآن برحق اللہ کی آخری کتاب ہے، ہمارا نظریہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. نظریہ تو یہ ہوتا ہے. ضرورت ہے ابھی مجھے پیاس تھی، میں نے پانی پی لیا، مجھے پیاس نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، کیا یہ نظریہ بن جائے گا؟ یہ ظلم کروایا گیا جبر سے ان لوگوں سے جنہوں نے انصاف مہیا کرنا تھا، اور نظریہ ضرورت نے 14 کروڑ عوام پر ایک بندے کو مسلط کر دیا جو ان سے تنخواہ بھی لیتا اور ان پر حکومت بھی کرتا. یہ پہلی بار نہیں ہے، موجودہ حکومت ہی نہیں ہے، یہ پہلی فوجی حکومت سے لے کر آج تک چاروں فوجی حکومتیں اسی نظریہ ضرورت کا سہارا لے کے، جس کا خود اپنا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا. یہ کہاں کی ضرورت ہے کہ 14 کروڑ بے زبان ہو جائیں اور فرد واحد جو چاہے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گریڈ بائی کا ملازم بھی ہو اور شہنشاہ بھی ہو. یہ طرفہ تماشا پاکستان کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا دنیا میں. کسی غیر مسلم ملک میں بھی نظر نہیں آتا کہ ایک گریڈ بائی کا ایک افسر بھی ہو اور وہ وردی بھی اس کے زیب تن ہو اور وہ حکمران بھی ہو. لیکن بہرحال ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور میں نے اور علی اخوان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حکومت ہمیں دے دو. ہماری غرض یہ ہے کہ یہ نظریہ ضرورت کی بجائے ہمیں ہمارا نظریہ پاکستان لوٹا. سادہ سی بات ہے، ایک سادہ سا فلسفہ ہے کہ جس سفر پہ ہم نکلے تھے، ہمارا جو نظریہ تھا وہ دب گیا اس نظریہ ضرورت کے تحت، حالانکہ نظریہ ضرورت نظریہ بن ہی نہیں سکتی. سادہ سی بات ہے میرے بھائی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی آپ ہی حکمران رہو، نظریہ پاکستان لوٹا دو، وہ مجھ سے بھی انصاف کر لے گا، مولانا سے بھی کر لے گا، پیر صاحب سے بھی کر لے گا، اور آپ سے بھی انصاف کر لے گا. یہ کام پھر شریعت محمدی علیہ صاحب والسلام کا ہے. یہ کام پھر کتاب و سنت کا ہے کہ کون کہاں ہے، اس کی جگہ کہاں ہے، وہ خود ہر ایک کو اس کی جگہ اکاموڈیٹ کر لے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 14 کروڑ بندے جو نظریہ ضرورت کی راہ پہ، نظریہ پاکستان کی راہ پہ نکلے تھے، ان کو آپ نے کانٹا بدل کر یہ نظریہ ضرورت کی پٹڑی پہ کیوں ڈالا؟ مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ ایک تبدیلی ہماری نئی نسل میں آئی ہے، صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بھی جو نئی فوج ہے، نئے بچے، وہ قرآن پڑھنا بھی چاہتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں، دین سمجھنا بھی چاہتے ہیں. جن کے والدین نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی وہ بھی چاہتے ہیں. اور یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا میری تاریخ کی وجہ سے آئی؟ کیا جماعت اسلامی اس کی بنیادی سبب بن گئی؟ کوئی اور مذہبی تاریخ بن گئی؟ نہیں.
تبدیلی وقت کی ضرورت تھی اور قدرت کا کارنامہ ہے کہ ریاست مدینہ منورہ اگر آپ 1400 سال پیچھے نگاہ دوڑائیں تو ریاست مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے 3000 گھروں میں. یہ ساری اسلامی مملکت اور عین اسی وقت پوری دنیا کا کفر متحد ہو رہا ہے اسلامی ریاست کے خلاف. اتنی سی ریاست جو 3000 گھروں کی اور ایک گاؤں کی ہے، اس سے کیسر کو کیا خطرہ؟ جو اس وقت کی سپر پاور تھا، دوسری سپر پاور کسرا تھا، اس کو کیا خطرہ؟ لیکن دنیا کفر متحد ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد شروع ہوا اور اللہ کا دین غالب آتا گیا اور کفر کو شکست ہوتی گئی. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آیا باطل مٹتا گیا، اس لیے کہ باطل کا انجام ہی مٹنا ہے. اب آپ اس صورتحال کا موازنہ کیجئے کہ آج دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کفر پھر متحد ہو رہا ہے. درمیان میں بھی جہاد بھی جاری رہے، جنگیں بھی ہوتی رہی، ملکوں کے جغرافی بھی بدلتے رہے، مسلمان حکمران آتے رہے، کافر بھی آتے رہے، لیکن اس عہد کے بعد آج پہلی دفعہ ایک گلوبل اتحاد کفار کا بن رہا اور بن رہا ہے عالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کفر کے اتحاد نے جو پریشر اور دباؤ پیدا کیا ہے، اس کے رد عمل کے طور پر نئی نسل اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے کہ ہمارا جرم آخر ہے کیا ہے. ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ کر دیکھیں، نہ صرف مسلمان بلکہ کافروں کے بے شمار لوگوں کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اسلام کیا ہے جس کے لیے یہ ساری دنیا اتنی مضطرب ہے، اسے مٹا دو، آخر اس میں ہے کیا؟ پھر شہداء کی قربانیوں نے ایک عجیب اضطراب پیدا کر دیا اور پورا مغرب اس پہ متوجہ ہے کہ یہ کیا بیوقوف لوگ ہیں کہ صرف انہیں پتا ہے کہ یقیناً مارے جائیں گے، پھر بھی جاتے اور مر جاتے اور پیچھے پھر اور آ جاتا. لوگ زندگی بچاتے ہیں، یہ زندگی ہارنے کے لیے آتے ہیں. اس میں فلسفی کیا ہے؟ ان کے پلے بات کیا وہ دیکھی تو جائے. اور ایک مہینہ پہلے میری بات ہو رہی تھی، نیو یارک کو کہہ رہے تھے کہ نیو یارک میں قرآن حکیم کی شارٹیج ہو گئی ہے، کتابوں پر ملتا نہیں، آرڈر بے. حالانکہ سعودیہ سے کروڑوں کی تعداد میں فری بانٹنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے نہ مساجد میں ملتا ہے نہ دکانوں پہ. مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلم نے خرید لی ہے کہ پڑھیں تو صحیح اس میں فلسفہ کیا ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے کفر کے اتحاد سے، اس لیے نہیں کہ مسلمان مر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ کفر کا اتحاد ایک آخری حربہ ہے شاید ہماری غیرت ملی کو بیدار کرے. اگر خطبات سے، شعروں سے، تقریروں سے، واقعات اور حوالہ جات بتانے سے یہ قوم زندہ ہوتی تو کب کی زندہ ہو چکی ہو. یہ سارے عہد گزر گئے. کتنا بڑا نغمہ لکھ لے، علامہ اقبال مرحوم جیسی بات تو نہیں کہے گا جس نے جو شعر کہا یا قرآن کا ترجمہ ہے یا سنت رسول کا، لیکن ہم تبلے کی تھاپ پر اسے گا کر واہ واہ کر دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن و سنت تھی تو بھی ہم نے اسے تبلے ہارمونیم کی نظر کر دی، دلوں میں نہیں اترنے دیا. علماء حق کے پیغامات جد و جہد روز و روشن کی طرح واضح ہے.
آپ نے ووٹ دے کر علماء کو اسمبلی میں بھیج کر بھی دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارے طریقے ناکام ہو چکے۔ ہاں ایک نسخہ باقی ہے کہ اگر کفر کی یلغار اللہ کا دین اور دین کے حاملین کو مٹانے پہ تل گئی ہے تو کیا غیرت مسلمان بھی بیدار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ نسخہ خطا نہیں جائے گا۔ میرے عزیز نے برخوردار نے افغانستان کی بات کی، فلسطین کی بات کی، کشمیر کی بات کی، شیشان کی بات کی، الجزائر میں بھی خون بہ رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اور میں اسے خوشخبری سمجھتا ہوں کہ آخری معرکہ جس سے انقلاب آفری تبدیلیاں آئیں گی وہ یہاں ہوگی۔ عراق ٹارگٹ نہیں ہے، عراق راستے میں آ گیا۔ صدام حسین مولوی نہیں ہے، نہ مذہبی لیڈر ہے، صدام حسین ایک سیکولر لیڈر ہے۔ عراق کے لیے اس نے بہت کام کیا اور اپنے ملک کو وہ زیرو سے لے کر دنیا کے ممالک کی صف اول میں لے گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ مذہبی لیڈر نہیں ہے اور مذہبی لیڈروں کو کچلنے والا ہے اور بڑا سخت گیر سیکولر لیڈر ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ کی کیا لڑائی ہے؟ وہ تو کوئی مولوی نہیں ہے۔ امریکہ کی لڑائی اس بات پر ہے کہ اب وہ مسجود خلائق بننا چاہتا ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتا، جبکہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران اور جرنیل اس کے ایک ٹیلی فون پہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہ اس کی بات پہ اکڑ جاتا ہے۔ یہ جھگڑا ہے، یہ سارے بہانے ہیں کہ میس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں۔ پھر امریکہ اس بات پہ کیوں راضی ہوتا ہے کہ صدام حسین ملک چھوڑ دے تو جنگ نہیں ہوگی؟ تو کیا وہ میس ڈسٹرکشن کی ساری فیکٹریاں ساتھ لے جائے گا؟ وہ سارے آلات حرب و ضرب وہ ساتھ لے جائے گا، وہ گیس کے کنٹینر اور ایٹم بم اور ساری چیزیں؟ کوئی ایٹم بم نہیں، کوئی گیس کنٹینر نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے، منوانا کیا چاہتے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے تجزیہ نگاروں کے مطابق امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سچ لکھتے رہتے ہیں۔ 2 کتابیں آئی ہیں، ایک بش ایٹ وار اور ایک کتاب کا نام ہے وار آن عراق۔ ان سے جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان میں جہاد کے لیے بے شمار نوجوان ہیں اور ہمیشہ افرادی قوت پاکستان الجزائر سے لے کر فلسطین اور کشمیر تک یہ بھیجتا رہے گا۔ افغانستان میں بھی اس کے شہداء کی تعداد پٹھانوں سے کم نہیں۔ کون بھیجتا ہے؟ یہ امریکیوں کا فیصلہ ہے کہ یہ وہابی جو ہے اور اتفاق سے جہادی تنظیمیں ساری دیوبندی ہیں اور ہم انہیں وہابی کہتے ہیں، انہوں نے بھی طے کر لیا کہ یہ وہابی جو ہے نا یہ فساد کی جگہ ہے۔ اب یہ وہابی ریسورسز کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سعودیہ کی حکومت وہابی ہے، وہ انہیں وسائل دیتے۔ تو اگر ان وہابیوں کا قلعہ کما ہو جائے بہتر صورتحال بن سکے۔ اب اس کے لیے سعودیوں کو کیسے چھیڑا جائے، کیونکہ 60% تیل سعودی دیتا ہے پوری دنیا کو اور امریکہ دنیا میں 70% تیل جلاتا ہے اکیلا۔ اگر وہاں کوئی موومنٹ شروع کرتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے، تیل بند ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو دوسرا بڑا ذخیرہ رکھنے والا ملک ہے عراق۔ اب جھگڑے کی ہے کہ عراق ہماری بات مان لے، تیل سے ہماری جان تسلی ہو جائے کہ ہم تیل یہاں سے لے لیں گے، تو پھر ان سے ملتے اور ان سے نمٹنے کے بعد ان کی خبر دیکھیے ہمارا آج کا وہابی یہاں جنگ کو کھینچ کے لائے اور اس سے کچھ ہو نہ ہو، یہ مصیبت کہاں ہے کہ اور ہمیں اسے کچھ
خوش آمدید کہنا چاہیے، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا، نسائی شریف میں یہ موجود ہے، وہاں باب جہاد میں باب غزوۃ الہند کی بات ہے، اور حضور نے فرمایا کہ الہند میں غزوہ برپا ہوگا، 3 قومیں 3 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اصحاب بدر، فاتح قسطنطنیہ اور غزوۃ الہند میں شریک ہوگا۔ سیمینار میں یہ سوال کسی اخبار نویس نے کر دیا تھا کہ غزوات کو کہا گیا ہے ان جنگوں کو جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ایسے نبی نے جو جہاد ہوا اور آپ نے کسی کو امیر لشکر مقرر فرمایا تو اسے بھی سریہ کہا جاتا ہے، غزوہ میں۔ اور یہ الہند میں جس کی پیشگوئی حضور فرما رہے ہیں، اسے آپ غزوۃ الہند فرما رہے ہیں، یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ مختلف حضرات نے مختلف جواب دیے۔ ایک محترم عالم نے کہا کہ بھئی رواجن کہہ دیا کیا ہوگا، اس زمانے میں لڑائی کو غزوہ کہتے تھے۔ میں نے کہا کہ رواجن نہیں کہا گیا، یہ تو ارشاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا ہر ارشاد ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بے مقصد نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ ضرور مان لیجئے کہ اس جہاد میں حضور اسی طرح متوجہ ہوں گے جس طرح غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری تعبیر اس بات کی نہیں بنتی کہ اسے غزوہ کہا۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر کی بات پنجاب کی، افغانستان کی نہیں کی، الہند کی ہے، جو یہ خوشخبری دیتی ہے کہ اس جہاد کے نتیجے میں پورے بر صغیر پر اسلامی ریاست بنے گی اور حقیقی اسلام کا نفاذ ہوگا، اور یہاں سے پھیل کر پھر روئے زمین پر احیاء دین کا کام ہوگا، کیونکہ کفر اپنی منمانیوں کی حد کو پہنچ چکا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اب وہ پہیے کا جو سرا اوپر ہے اسے اب نیچے بھی آنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یقیناً ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس انقلاب میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے آج تک گزشتہ 53 سالوں میں سرکاری طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی سمجھوتے کی زندگی بسر کی۔ ہم نمازیں ادا کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، لیکن کفر کے ساتھ سمجھوتا کیا کہ خیر ہے گزارا ہو رہا ہے، شور شرابے، لیکن اب کفر ہمارے ساتھ سمجھوتے پہ تیار نہیں ہے۔ ہم بے وفائی نہیں کر رہے، ہم تو ابھی بھی اسی جگہ کھڑے، ہم کفر بے وفائی کا وہ کہتے ہیں مجھے تمہارے سمجھوتے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں تم میرے لیے خطرہ ہو۔ اور یہ کافر کہتا ہے کہ اسلام اور مسلمان میرے لیے خطرہ ہے، اسے یہ شعور ہے۔ ابھی ہمارا یہ شعور بیدار نہیں ہوا کہ ہم نور ہیں اور وہ ظلمت ہے، ہمارا اتحاد کیسے رہ سکتا ہے؟ چنانچہ دیکھنا ہمیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ادارے، کوئی حفظ کرا رہا ہے، کوئی دنیاوی تعلیم ساتھ دے رہا ہے، کوئی دونوں کو کمبائن کر رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اسلحہ خانے ہیں اسلام کے۔ یہی وہ تلواریں ہیں جو یہ قاری صاحبان اور حفاظ صاحبان ان کو سان پہ لگا رہے ہیں، ان کو ڈھال رہے ہیں، ان کو بنا رہے ہیں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے بچے حفظ کر کے امام مسجد نہیں بنیں گے، اب یہ سکولوں کالجوں کی زینت بن کر کل اعلیٰ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ کرنے کا کام ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ نماز کو کوئی نمازی آگے کھڑا ہو جائے پڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ادارے جو پورے ملک کو نکیل ڈال کے رکھتے ہیں، وہاں آپ کے کتنے نمائندے ہیں جو دین بھی جانتے ہوں، قرآن بھی جانتے ہوں اور جدید تعلیم بھی ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ بات ون سائیڈڈ ہو گئی ہے، دین والے مساجد میں گھر گئے ہیں اور جو حکمران اور سرکاری دفاتر میں انہیں دین کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اب یہ
ضرورت ہے کہ اس میں پل تعمیر کیے جائیں، اس کی برجنگ کی جائے، اور یہ ننھے مجاہد جو ہیں یہ قرآن کا نور ساتھ لے کر کالجوں سے ہوتے ہوئے وہ نظاروں کے سربراہ بنے۔ یہ تو ایک فطری پروسیس ہے، ایک عمل ہے، الحمدللہ بہت دیر بعد شروع ہوا لیکن شروع ہو گیا۔ کہ پہلے دن ہونا چاہیے تھا، بڑی دیر بعد ہوا لیکن شروع ہو گیا۔ ہمارا میرا آپ کا، ہم کہاں سے ابتدا کریں؟ میرے خیال ہے ہم نے بڑے نعرے لگائے کشمیر آزاد کرائے، ہم نے بڑے نعرے لگائے اسلام نافذ کو، بڑی تاریخیں چلائی، سب کچھ، لیکن سارا کچھ اختلافات اور انتشار کی نظر ہوتا گیا۔ سرکاری ایجنسیاں دارائیں، 2-4 بندے خرید لیے، باقیوں کو رسوا کر دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کا کاروبار بند کر دیا۔ اب میرا خیال ذاتی، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فساد نہیں کرنا چاہیے، کسی غریب کی بس نہیں جلانا چاہیے، کسی غریب کی دکان نہیں لوٹنا چاہیے، لیکن اپنا حق ضرور مانگنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا حق ہے نظریہ پاکستان، ہمیں نظریہ ضرورت کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے میں غزوۃ الہند کی ابتدائی عید یہ ہے کہ پاکستان کا مسلمان اپنے نظریہ پاکستان کی واپسی، بحالی اور اسے زندہ کرنے کا مطالبہ کرے۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی اس بات کو گلی گلی کوچے کوچے پہنچا دو، ہر دروازے پہ دستک دو، ہر مسلمان کو یاد دلاؤ کہ ہم نے یہ سفر نظریہ پاکستان کے تحت شروع کیا تھا، جس کی منزل تھی گنبد خضرا، اللہ کا قرآن اور اللہ کی بارگاہ۔ درمیان میں ہمیں فریب دے کر نقلی نظریہ بنا کر چموڑے گا، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، کون حکمران ہے، جو قرآن ہے حکومت کرے، جس پارٹی کی اسمبلی میں اکثریت رہے، جسے ووٹ ملے وہ رہے، ہمیں ہمارا نظریہ ضرورت لوٹا دے، اور یہ عمل ہم خود ہر ایک کے انصاف کر لیں۔ جو کسی غلط جگہ میں بیٹھے اسے بھی اٹھا دے گا، اور جو جس جگہ کا ہے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت ہمارے پاس واپس آ جائے۔ ابھی ہم پر کافرانہ نظام کی حکومت ہے، اور صرف ہم پر نہیں، پوری دنیا میں چند عرب ریاستوں میں صرف حدود نافذ ہے، ورنہ سود وغیرہ وہاں یہاں سے زیادہ چل رہا ہے اور سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں دنیا بھر کے مسلمان حکمران سجدہ ریز ہے امریکہ والے، سوائے صدام حسین کے، وہ بھی نہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے نہ امریکہ کو کرتا ہے، دونوں طرف پکڑا ہوا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے تو بڑی قربانی دی اور اپنے ہاتھوں افغان مجاہدین کو، جنہوں نے خلافت اسلامیہ کو زندہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، ہم نے ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر انہیں ذبح کرنا۔ کس لیے؟ امریکہ ہم پر خوش ہوگا، امریکہ ادھر سے فارغ ہوگا، کہتے ہیں تم بھی بدمعاش ہو۔ ہمارا یہ دور روس، ہمارا روس کے ساتھ محبت کا پیغام نہیں ہے، یہ ادھر سے نا امیدی ہے جو ہمیں ادھر لے گئی ہے۔ 30 سال بعد اگر گئے تو یہ روس بھی اتنا بچہ نہیں ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اب ادھر سے جوتے پڑنے کا ڈر ہے، اب دعائیں مانگی جاتی ہے خدا کرے ہماری باری نہ آئے۔ باری تو آئے گی بھائی صاحب، باری کیسے نہ، باری نہیں آئے گی تو غزوۃ الہند برپا کیسے ہوگا؟ ہم تو اس باری کے لیے الحمدللہ تیار ہیں، ہماری باری آنی چاہیے۔ ہمارے لیے 2 ہی راستے ہیں، فتح اور شہادت، بس تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ جن کی قسمت میں شہادت ہوگی وہ شہید ہوں گے، جو بچیں گے وہ فاتح ہوں گے انشاءاللہ۔ شکست کا لفظ اسلام کی لغت میں نہیں ہے، مسلمان کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں قدرت نے، آپ کسی شہر کو دیکھ لیں،
کتنے ادارے بنا دیے ہیں بچوں کے ذہن اور دل کو اللہ کا نام نقش کرنے کے لیے. اور یہ صرف ایک شہر نہیں ہے، آپ پورے ملک میں پھر جائیں، ہر جگہ دیہات میں دیکھیں ایک طرز بن گئی ہے کہ اب ہر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے. خصوصاً آنے والی نسل میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. اور ہم جو زندگی کی پون صدیاں گزار چکے ہیں، اب 70 سال پر تو میں بھی کھڑا ہوں، کیا ہم جاتے جاتے ایک دفعہ پھر اس نظریے کو اپنے خون سے دیواروں پہ نہ لکھ جائیں؟ ہم پھر اپنے حق کا مطالبہ کریں، لیکن یاد رکھیں کسی تاریخ کی تباہی دہشت گردی میں ہوتی ہے، اور ایجنسیاں کوشش کرتی ہیں جہاں 10 بندے ہوں وہاں فساد کرایا جائے. اگر آیائے اسلام کے لیے ہمیں نظریہ ضرورت کو سامنے لانا ہے تو کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، کسی کی دکان نہیں جلنی چاہیے، کسی کافر غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بس نہیں جلنی چاہیے، کسی کا راستہ نہیں روکا جانا چاہیے. لیکن ہر بندہ اپنا مطالبہ لے کر ہر گلی سے نکلے کہ ہمیں ہمارا نظریہ ضرورت واپس ہو. انشاءاللہ العزیز یہ پرامن تحریک بڑے بڑے جوانوں کے چھکے چھڑا دے گی اور انہیں یہ نظریہ واپس کرنا ہوگا. شہنشاہ ایران پوری قوت سے جلوہ افروز تھا تخت پر، یہی امریکہ بہادر اس کی پشت پر کھڑا تھا، لیکن عوامی سیلاب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. اور بھاگتے ہوئے اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ شہنشاہ تیرے پاس تو دنیا کی جدید فوج اور جدید اسلحہ ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس دنیا کے ہر ہتھیار کا جواب ہے، لیکن جو پتھر گلی سے آتا ہے اس کا توڑ میرے پاس نہیں. ہم ان سے اتفاق کریں نہ کریں، ان کے اسلام کو اسلام مانے نہ مانے، جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں وہ تو انہوں نے نافذ کر دیا، اور بغیر کچھ تو خون کے کیا. لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ قتل ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی عدالتیں بنا کر جو ہمارے راہ میں رکاوٹ اور اسلام کے خلاف تھے انہیں عدالتوں سے سزا دلوا کر مارا. انقلاب کی لفظ کوئی نہیں مانا. یہاں بھی ایک ایسے پرامن انقلاب کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ، جوان، بوڑھا، ہر گھر سے یہ صدا آئے کہ ہمارا نظریہ پاکستان ہمیں لوٹا. حکومت کس کی ہے؟ علماء کی ہے، جرنیلوں کی ہے، فوج کی ہے، سول کی ہے، اس سے سروکار نہ رکھو. یہ نظریہ زندہ ہوگا تو ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر اکاموڈیٹ کر دے گا. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بوڑھوں کو، ان نوجوانوں کے لیے کوئی راستہ، کوئی سنگ میل متعین کرنے کی توفیق کو عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. نام پارے میں سورہ اعراف کی یہ آیہ مبارکہ ایک ایسی عجیب داستان دہرا رہی ہے، ایک ایسا عجیب واقعہ ارشاد فرما رہی ہے جس تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہیں.
اس میں بھی رائے برابر شک نہیں کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے، لہذا یہ حق ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تمام اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کھڑا کیا، اور پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہیں نعمتیں عطا کرنے والا، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا۔ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ فرمایا اس وقت اس لیے یہ اقرار کرایا گیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ روز حشر تم کہو کہ ہمیں تو یہ بات یاد ہی نہیں تھی، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہم نے تو آنکھ کھولی تو ہمارے باپ دادا شرک میں مبتلا تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی گود میں پلے، ان کی اولاد تھے، تو وہی اختیار کر لیا۔ فَتُهْلِكْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اب یہ غلطی تو ان کی تھی اور آپ عذاب ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح سے ہم باتیں کھول کر بیان کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں، لوگ گناہ سے، کفر سے، شرک سے واپس آ سکیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو واقعی ہوئی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کا حرف سچا ہے، لیکن ہم میں ایسا کوئی بھی نہیں جسے یہ واقعہ یاد ہو۔ کہاں عالم ارواح کی بات ہے۔ ابھی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، تو تمام ارواح کو جمع کر کے یہ عہد لیا گیا۔ اب اس عہد کو اس عملی زندگی میں یاد کرنے کی صلاحیت کس میں ہو؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ شام کا کھایا صبح کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ تو بعثت انبیاء علیہم السلام کا مقصد اولین یہی ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق رب جلیل کے ساتھ جوڑے، اور ایسا جوڑے کہ یہ سارے عہد، یہ سارے زمانے، یہ ساری باتیں اس کے دل میں، اس کی نگاہوں میں گھوم جائیں، تازہ ہو جائیں۔ اور یہی کمال ہوتا ہے اللہ کے نبی اور رسول کا کہ جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوتا ہے اسے یہ قوت دی جاتی ہے کہ وہ پوری قوم اگر اس کا اتباع اختیار کرے تو پوری قوم کے قلوب کو وہ نور اور وہ روشنی عطا کرے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم چونکہ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے اور سارے جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے اللہ کی رحمت مبعوث ہوئے، لہذا سارے زمانے کو اگر سارے جہانوں کو، سارے عالموں کو اگر یہ قوت نصیب ہونا ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں تو یہ
اللہ کی دی ہوئی قوت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایک ایک متنفس کو وہ عہد الست بھی یاد کرا دیں، قرب الہی کی لذتوں سے روشناس کر دیں، اور دو عالم کے حقائق آشکارا فرما دیں۔ اب اس عالی مرتبے کے ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں سے ہمارے سینے میں کیا پہنچا، ہمارے دلوں میں کیا پہنچا، ہماری دماغ میں، ہماری یادداشت میں، ہمارے علوم میں، ہمارے جاننے میں کیا اضافہ ہوا۔ اگر تو عہد الست ہمیں آج کے واقعہ کی طرح آنکھوں کے سامنے آ گیا، اگر تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ میرا رب سوائے اللہ کے کوئی نہیں، میری حاجات وہی پوری کرے گا، مجھے زندگی دینے والا بھی وہی ہے، میری صحت کا رکھوالا بھی وہی ہے، میری ضرورتوں کے پورا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھ سے تکالیف اور مصائب دور کرنے والا، میری ہر حاجت کو پورا کرنا اسی کا کام ہے، اور میں اس کے سوا کسی کے سامنے اس غرض سے نہیں جھک سکتا کہ یہ میری حاجتیں پوری کرے گا یا یہ میری تکالیف دور کرے گا۔ اگر تو یہ یقین حاصل ہو گیا تو یقیناً یہ برکات ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہمیں ان میں سے اپنا حصہ نصیب ہوگا۔ اور اگر یہ نعمت ہم حاصل نہیں کر سکے تو پھر محض ڈھول بجانے، جلوس نکالنے، دیگیں پکانے، شور شرابہ کرنے سے بات نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر افضل ترین عبادت ہے، آپ کے معجزات کا بیان عبادت ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کا بیان عبادت ہے، آپ کی ذات کی ہر صفت کا بیان عبادت ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری کہانی میں، اس سارے قصے میں، اس ساری عبادت میں، ان سارے اذکار میں، ان ساری محافل میں، ان سارے اجلاس میں ہمارے دل میں کیا آیا۔ چونکہ معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیاد ہے معرفت الہی کی۔ جتنا جتنا کوئی عظمت نبوی سے آگاہ ہوتا جائے گا، اتنا اتنا عظمت الہی سے بھی آشنا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم نے اپنی معرفت کا زینہ ہی یہ بتایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، بالہدی ودین الحق۔ خدا عربی میں بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ خدا اور ہدایت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اللہ کو ماننے کا صحیح انداز ہدایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا صحیح طریقہ ہدایت ہے، ہر کام کو سنت کے مطابق صحیح کرنے کا، جائز طریقے سے کرنے کا طریقہ ہدایت ہے۔ اسی طرح عملی زندگی میں جو کام ہم کرتے ہیں، جو صحیح طریقے سے کاروبار کرنا ہدایت ہے، صحیح طریقے سے معاملات کرنا ہدایت ہے،
صحیح اخلاقیات کے حدود کے اندر رہنا ہدایت ہے۔ زندگی کا ہر کام ہدایت بن جاتا ہے جب اس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی مہر لگ جائے، اور ہر کام گمراہی بن جاتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے خلاف ہو، آپ کی سنت کے خلاف ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو۔ اتنی بڑی قید کہ زندگی کا کوئی کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا نہ کیا جائے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، میل ملاقات، معاملات، کاروبار، لین دین، زندگی تو ایک بڑا لک و دک صحرا ہے۔ زندگی کے خاتمے کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلے ہی لمحے نابود ہو سکتی ہے، لیکن جب تک ہے آدمی کو اتنی طویل لگتی ہے، اتنی مشکل لگتی ہے، اتنی کٹھن لگتی ہے۔ قدم قدم پر ہزاروں امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر عمیق غاریں ہیں، قدم قدم پر اژدہے بیٹھے ہیں، قدم قدم پر دھوکہ ہے، قدم قدم پر ظلم ہے، قدم قدم پر حادثات کا شکار ہونے کو تیار ہے بندہ۔ تو اس قدر لک و دک صحرا میں جو خطرات سے پر ہو، کس طرح اتنی سلامت روی سے چلا جا سکتا ہے؟ علامہ مرحوم نے ایک شعر میں اس کا سلیقہ سکھایا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ کہ تم صرف اتنا کرو، ایک عہد کر لو اپنے آپ کے ساتھ کہ میں وہ کروں گا جس کے کرنے کا سلیقہ اور طریقہ حضور بتائے۔ جو زندگی ایک دشوار ترین معاملہ نظر آتی ہے، جو زندگی ایک بہت مشکل راہ گزار نظر آتی ہے، جو زندگی ایک لک و دک صحرا نظر آتی ہے، یہی زندگی آپ کو گل و گلستان نظر آئے گی۔ یہی زندگی بہار آفریں بن جائے گی، یہی زندگی دلکش اور دلربا بن جائے گی۔ تمام مصائب آپ کے راستے سے ہٹتے چلے جائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ زندگی تو پھولوں کی سیج ہے، زندگی تو ایک ایسی روش ہے کہ جس پہ ہر قدم پھولوں پہ پڑتا ہے۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف لک و دک صحرا اور خارزار اور ویرانے اور حادثات ہیں، اور دوسری طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں اور گلستان ہی گلستان ہیں، ہر قدم پھولوں پہ پڑتا ہے۔ لیکن کتنا بدنصیب ہے انسان کہ ان بہار آفرینیوں کو چھوڑ کر لک و دک صحراؤں کا راہی بنتا ہے اور مسافر بنتا ہے۔ کیسی عجیب بات! ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی عقل پہ اعتبار کرتے ہیں، خود کو دانا سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات، اپنے وجود کے بارے بھی کچھ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو ایک ذرا سی بیماری میں طبیب اور ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے؟ ہمیں پتہ ہوتا میرے وجود میں کہاں کیا نقص ہے، ہم اسے دور کر لیتے۔ اسے دور کیسے کرنا ہے؟ وجود ہمارا ہے، اب اس کی اصلاح کے لیے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کو تو کاٹنا پڑے گا، آپ کا سینہ چاک کرنا پڑے گا، آپ کے دل کا آپریشن کرنا پڑے گا، تو ہم پلے سے لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں اور اس کی منت بھی کرتے ہیں کہ خدا کے لیے میرا سینہ چاک کر دو، میرا دل مرمت کرو۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ روز
روزمرہ کے امور میں ہم سے اپنے کپڑے نہیں سیے جاتے، ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم سے اپنا جوتا نہیں بنایا جاتا، ہم موچی کے پاس یا جوتے والے کے پاس جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بنا سکتا ہے، ہم بنانا نہیں جانتے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس شعبے کے آدمی کے پاس جاتے ہیں۔ ایک ذرا سی دیوار مرمت کرنی ہو تو مستری تلاش کرتے ہیں، گھر بنانا ہو تو مستری اور مزدوروں کی خدمات مستعار لیتے ہیں، مقدمہ اپنا لڑنا ہو فیس وکیل کو دیتے ہیں کہ میری طرف سے تم بات کرو۔ کیوں؟ وہ قانونی موشگافیاں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ یعنی زندگی کے ہر پہلو میں ہم نادان ہیں، لیکن جب پہلو آتا ہے اللہ اور بندے کے تعلق کا تو سب مفتی بن جاتے ہیں، سب کہتے ہیں میں خود جانتا ہوں۔ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں بندہ کیا ہے، رب العالمین کی شان کیا ہے، بندگی کے آداب کیا ہیں اور عظمت الوہیت کیا ہے، بندے کو کس طرح رہنا ہے اور اللہ کے کرم کے انداز کیا ہے، یہ موضوع ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جتنا جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، جتنی جس کو محبت ہو جائے، محبت کیوں ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ زمانے گزر گئے انسانوں کو بحث کرتے اور اس کی تشریحیں لکھتے، لیکن حتمی بات کوئی کر نہیں سکا۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ کسی شاعر نے ایک شرح کی کہ محبت کیا ہے کہ محبوب کے سامنے محبت کرنے والا بے بس ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو محبوب کی رضا ہوتی ہے، جس میں اس کی خوشی ہوتی ہے، اس میں اسے مرنا پڑے، جلنا پڑے، گھر لٹانا پڑے، عزت گنوانا پڑے، ہر شے لٹا دیتا ہے، لیکن محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، ایک جذبہ، ایک کیفیت جو بندے کے اختیارات سلب کر لیتی ہے۔ اور یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم اپنے اختیارات خود استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں ہر بات، ہم خود سمجھتے ہیں ہر کام، ہم ہر کام اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی پسند سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری پسند تو ختم ہو گئی جب تم نے محبت کا دعویٰ کیا، تمہاری پسند ختم ہو گئی، اب پسند محبوب کی ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوانا چاہا۔ ابلیس نے اسے مشورہ دیا کہ بہت بڑا الاؤ بنوایا جائے، میلوں تک لکڑ جمع کی گئی، اس میں آگ لگا دی گئی، اب اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے بڑے مینار بنائے گئے، ان میں پینگ کی جھولے کی طرح سے رسے باندھے گئے، اور اس میں ایک پنگھوڑا اس طرح سے باندھا گیا کہ جب اسے جھولا دیا جائے تو وہ کھل جائے اور آگ کے درمیان جا گرے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اس میں ڈال دیا گیا۔
اور بندے اب تیار ہو گئے کہ اسے زور زور سے ہلایا جائے، اور گانٹھیں ایسی ہیں کہ جب یہ سمجھیں کہ اب پورے جوبن پر ہے تو وہ کوئی ایک رسی کھینچیں کہ وہ گانٹھیں کھل جائیں اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آگ کے درمیان جا گریں۔ جب جھولے میں ڈال چکے تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جبرائیل امین سے عرض کیا کہ تو قاصد ہے بارگاہ الوہیت کا اور سردار ہے تمام فرشتوں کا۔ یہ حال خلیل اللہ کا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہو سکتا، بار الوہیت سے اجازت لے دے، ہم کافروں کو تباہ کر دیں، اٹھا کر آگ میں پھینک دیں، یا کم از کم یہ اجازت تو مل جائے کہ ہم اللہ کے خلیل کو وہاں سے اٹھا لیں یا آگ بجھا دیں، یہ کچھ تو ہمیں اجازت ہو۔ انہوں نے بارگاہ الوہیت میں دعا کی، جواب آیا کہ جو چاہو کرو لیکن ابراہیم سے جا کر پوچھ لو، جسے امتحان درپیش ہے، جسے آگ میں پھینکنے لگے اس سے بات کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا خلیل اللہ حکم دیجئے آگ ٹھنڈی کر دیں، بجھا دیں، حکم دیجئے اس پہ بارش برسا دیں، حکم دیجئے کفار کو تباہ کر دیں، کچھ بھی نہیں تو کم از کم آپ کو اٹھا لیں۔ انہوں نے فرمایا کس نے کہا تمہیں؟ مجھے سب فرشتوں نے کہا، میں نے بارگاہ الوہیت میں عرض کی، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ فرمایا جبرائیل، اللہ خود دیکھ رہا ہے؟ بے شک دیکھ رہا ہے۔ بچانے پہ بھی قادر ہے؟ بے شک قادر ہے۔ فرمایا تم درمیان میں کیوں پڑتے؟ فرشتوں کا درمیان میں کیا واسطہ؟ یہ تو میری اور اس کی بات ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس موجود ہے، میں بھی اس کی مخلوق، آگ بھی اس کی مخلوق، یہ کافر بھی اس کی مخلوق، وہ ساری مخلوق اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ چاہتا تو انہیں یہ سوچنے بھی نہ دیتا، وہ چاہتا تو انہیں آگ جلانے نہ دیتا، وہ چاہتا تو انہیں لکڑیاں لانے نہ دیتا، وہ چاہتا تو یہ سارے پروگرام بنانے نہ دیتا۔ اب اگر وہ میرے پاس تم سے زیادہ قریب ہے اور دیکھ رہا ہے تو میرے لیے شرم کی بات نہیں کہ میں اس کے سامنے تم سے مدد مانگوں۔ تم نے یہ نہیں سوچا؟ فرشتوں سے کہو یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے، اس میں تمہارا کچھ نہیں۔ اور وہ ایسا قادر ہے کہ لپکتے شعلوں کو جب ادھر انہوں نے وہ پنگھوڑا چھوڑا تو ادھر اس نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں، وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ جہاں جا کر گرے جو لکڑیاں جل رہی تھیں وہ سرسبز درخت ہو کر پھولوں اور پھلوں سے لد کر کھڑی ہو گئی، اور کئی دن بعد نمرود نے جب محل پہ چڑھ کے دیکھا تو دھوئیں کے بادل گردا گرد سے اٹھ رہے تھے اور دھوئیں کے درمیان ایک گلستان نظر آ رہا تھا، تو سمجھا ہر چیز خاکستر ہو گئی ہوگی، لیکن آگ نے انداز گلستان پیدا کر دیا۔ کیوں؟ یہ محبت ہے، اسے عشق کہتے ہیں۔ یہ جو تعلق تھا ابراہیم خلیل اللہ کا رب العالمین کے ساتھ، یہ محبت ہے۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ اگر تو اس بات پہ راضی ہے کہ یہ تیرے گناہگار، فاسق، فاجر، بدکار اور کافر مجھے جلا دیں، یہ تیری پسند ہے تو میں تیری پسند پہ راضی ہوں، میں جل جاؤں گا۔ کسی کو اس میں مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، بڑھاپے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا جن کی پیشانی پہ نور نبوت درخشاں تھا، حضرت حاجرہ جیسی اہلیہ،
محبت کرنے والی، محبتوں کے بھی کتنے انداز ہیں۔ محبت تو اپنی ذات سے بھی ہوتی ہے، اپنی ضروریات سے بھی ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کی محبت نرالی ہے کہ یہ ساری محبتیں قربان کر دینی پڑے تو بندہ قربان کر دے، نبی کی محبت نہ چھوڑے۔ یہی اللہ کی محبت ہے۔ دوسری محبتوں سے اس نے روکا نہیں ہے، انسانی زندگی اس کے بغیر گزر نہیں سکتی، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے، باقی محبتیں اگر اس کے درمیان آئیں تو وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، اللہ کی محبت چھوڑی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے وحی سے اپنی اہلیہ کو آگاہ نہیں کیا، ننھے سے بچے کو اٹھایا، اہلیہ کو ہم رکاب لیا اور چل پڑے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جہاں پڑاؤ ہوتا جبرائیل امین سے پوچھتے بڑے ویرانے میں آ گئے ہیں، کیا یہیں رہنے؟ کہتے نہیں، ابھی تو بہت آگے جانا ہے۔ چلتے چلتے یہاں پہنچے جہاں بیت اللہ شریف ہے، طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا۔ چھوٹی سی پہاڑی تھی، گول سی ٹیکری تھی، ارد گرد وادیاں تھیں، اب بھی وہ وادیاں وہاں موجود ہیں۔ وہ ٹیکری بیت اللہ کے گرد وہ جگہ بھر گئی ہے اور برابر ہو گئی ہے۔ فرمایا یہاں قیام کرنا ہے۔ کیسے قیام کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، بچے کو اور اہلیہ کو یہاں چھوڑ دیں اور آپ چلے جائیں۔ عجیب بات، اتنا ویرانہ جس میں اتنی دیر ہم گھوڑے پہ چلتے رہے، آبادیوں سے دور، یہاں تو کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پانی کا نشان نہیں ملتا، کہیں پانی ہوتا کوئی پرندہ، کوئی سبزہ نظر نہیں آتا، سیاہ جلے ہوئے پہاڑ ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو سارے تانبے کی طرح تپ جاتے ہیں۔ اب محبت ایک عجیب جذبہ ہے، وہی اللہ کی محبت غالب آئی۔ فرمایا اہلیہ کو مشکیزہ پانی کا تھا، چند کھجوریں تھیں، یہ رکھ لو، یہ بچہ ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہو؟ فرمایا سزا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کیسی عجیب خاتون تھیں، نبی کی اہلیہ تھیں اور صحابیہ تھیں۔ اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا، فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارے لیے اللہ کافی، آپ تشریف لے جائیں۔ آپ وہاں سے تو بڑے دلیرانہ انداز میں گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے، لیکن جب اوجھل ہو گئے تو رک گئے اور دعا کی، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اجاڑ بیابان میں اپنا سب کچھ چھوڑے جا رہا، اہلیہ اور اولاد کو۔ یا اللہ انہیں ایسا آباد کرنا کہ یہاں دنیا کا تمام رزق مہیا کر دینا۔ اس دن سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ میں کسی موسم کی کوئی قید نہیں، ہر موسم کا پھل سارا سال ملتا ہے اور دنیا بھر کی غذا سارا سال ملتی ہے اور لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے الفت کے رنگ ہیں، یہ سارے محبت کے انداز ہیں۔ اب جب حضرت حاجرہ کو پانی کی کمی ہوئی اور آپ صفا اور مروہ پہ چڑھ کے دیکھنے کو گئیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے حال ہو کر لیٹے ہوئے تھے، آپ کا دودھ مبارک بھی سینہ اطہر میں خشک ہو گیا تھا پیاس کی وجہ سے، پانی کئی دنوں سے نہیں تھا، ننھا سا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور کوئی پاس نہیں ہے، تو آپ پریشان ہوتی ہیں۔ جب آپ وادی میں اترتی، اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو آپ دوڑ پڑتی، پھر اگلی پہاڑی پہ چڑھتی
تو جہاں سے بچہ نظر آتا وہاں سے چلنا شروع کر دیتی، پھر دوسری طرف آتی، جہاں گہرائی میں اترتی پھر دوڑنا شروع کر دیتی، جب اگلی پہاڑی پہ چڑھتی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، 7 چکر آپ نے لگائے۔ 7ویں چکر پہ جب مروہ پہ چڑھ کے دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جہاں کھریاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا، وہی آب زمزم ہے، تب سے اب تک ختم نہیں ہوا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی کو بہتا دیکھ کر مائی صاحبہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کے گرد ریت کی دیوار بنا کر حکم دیا زمزم ٹھہر جا، تب سے اس کا نام زمزم ہے۔ اگر آپ اسے روکتی نہیں تو حضور فرماتے ہیں ساری دنیا پہ بہتا چلا جاتا۔ یہ محبت کے انداز ہے نا کہ اللہ کی ایک بندی نے جہاں دوڑ لگائی، اللہ کی محبت میں ثابت قدم رہ کر تب سے لے کر قیامت تک ہر بندے جو بیت اللہ میں جائے اسے وہاں پر دوڑ لگانے کا حکم دے دیا کہ بے تابانہ دوڑو، اور جہاں آپ چلی تھی وہاں چلو، جہاں آپ دوڑی تھی وہاں دوڑو۔ عمرہ کرو تو صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑتی ہے، حج کرو تو صفا مروہ کی صحیح، حتیٰ کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوڑ لگائی۔ اب بندہ کہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی ہے لیکن جیوں گا اپنی مرضی سے، تو یہ دو باتیں سچ نہیں ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو بندے کو دیوانہ کر دیتی ہے، اسے پاگل بنا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بھلا عقل سے پوچھو، عقل یہ مانے گی کہ بچے کو جا کر ویرانے میں چھوڑو؟ عقل یہ مانے گی کہ بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ عقل یہ مانے گی کہ رہنے پہ تیار ہو جاؤ؟ عقل کو یہ بات عقل کے پلے پڑے گی کہ وہ بے تابانہ صفا مروہ میں دوڑے؟ وہاں دوڑنے سے کہاں سے پانی آ جائے؟ عقل کب یہ مانے گی کہ سارے فرشتے حاضر ہیں کہ جناب ہم آگ بجھا دیتے ہیں، کافروں کو تباہ کر دیتے ہیں، نہیں تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ میں تم کون ہوتے ہو میرے اور میرے محبوب کے درمیان آنے والے؟ تمہارا کیا تعلق؟ تم اپنا کام کرو۔ یہ وارفتگی، یہ عشق، یہ محبت، اسے دیوانگی کہیے، بے وقوفی کہہ لیجئے، لیکن یہ انتہائی قیمتی دولت ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں سے مل نہیں سکتی۔ ہر نبی محبتوں کا امین تھا لیکن سارے دروازے بند ہو چکے۔ اب ایک ہی دکان، ایک ہی دروازہ کھلا ہے، اور وہ در ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قیامت تک بند نہیں ہوگا، ہمیشہ کھلا ہے۔ اور کتنا کریم ہے رب اور کتنا کریم ہے اس کا رسول، گزشتہ کا حساب نہیں لیتے، کتنے گناہ کوئی کر چکا ہے۔ جس دم صدق دل سے کہہ دے کہ مجھے محبت چاہیے، اسی دن مالا مال کر لیتے، پچھلا حساب ہی نہیں لیتے کہ تم آج تک کہاں تھے، تم 40-50 برس کیا کرتے رہے، تم نے تو اتنے گناہ کر لیے، تم نے تو اتنی برائیاں کر لی، تم نے تو اتنا کفر۔ فرمایا کچھ بھی نہیں، جو بھی کر چکے ہو اس کو چھوڑو، فیصلہ یہ کرو کہ تمہیں کوئی ذرہ محبت کا چاہیے یا نہیں، درد دل کی طلب ہے یا نہیں، عشق چاہتے ہو یا نہیں۔ چاہتے ہو تو فرمایا دامن پھیلاؤ، یہاں صرف نعمت ہی نہیں ملتی، دامن بھی عطا کر دیے جاتے، دروازے پہ آ کر دیکھو۔ لیکن اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی آنا، اپنی ذاتی عقل مندی
یہ چھوڑ کے جانا پڑتا تہی دست جانا پڑتا، اپنے آپ کو مٹا کے جانا پڑتا ہے کہ میں نہیں ہوں، صرف تو ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں پھر سے یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کا وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کو درد دل عطا کر سکتا ہے، اس کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے۔ آؤ جھولیاں بھر لو۔ اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔